بہت بڑے ڈینٹسٹ نے بتایا کہ جو فرعونیوں کی لاشیں دریافت ہوئی ہیں ان میں بہت سو کے روٹ کنال ہوئے ہوئے دانتوں میں. روٹ کنال سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ وہ دانتوں کی جو نسوں کو کاٹ کے وہ سونے کی جو تاریں ہوتی تھی ان کے ذریعے روٹ کنال ہوتا تھا. تو اس دور میں بھی آج سے 4000 سال پہلے ڈینٹسٹ نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ وہ دانتوں کا روٹ کنال کیا کرتے تھے. کیونکہ فرعونیوں کے بارے میں جو میں نے ریسرچ پڑھی ہے وہ یہ کہ ان کمبختوں کو دانت صاف کرنے کی توفیق نہیں ملتی تھی. ان میں سے ہر دوسرا آدمی دانتوں کی بیماری میں مبتلا تھا. تو دانتوں کے بیماریوں کی کثرت کی وجہ سے دانتوں کے ڈاکٹروں نے بھی ترقی کی ہے. جس علاقے میں جو مرض زیادہ ہوگا وہاں اسی کے ڈاکٹر حکیم پیدا ہوں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جو بیماری زیادہ ہوگی، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ جو پیغمبر جب ان کے پاس آیا کرتے تھے تو ان لوگوں کے پاس جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم تھا اس علم کی وجہ سے یہ پیغمبروں کی توہین کرتے. یہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بھی آتا ہے، آپ کو یہ نہیں آتا. ہمیں تو یہ بھی پتا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا. ہمیں تو بزنس کرنا آتا ہے، آپ کو بزنس کرنا نہیں آتا. حالانکہ پیغمبروں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہمیں یہ آتا ہے. پیغمبروں کی اپنی حیثیت نہیں ہوتی. پیغمبر میسنجر آف گاڈ ہوتے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں دیکھو جس نے تمہیں بنایا ہے یہ نالج بھی اس نے تمہیں دی ہے. یہ دماغ جس کے ذریعے تم نالج حاصل کرتے ہو یہ دماغ بھی اس نے تمہیں دیا ہے. وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ پیدا کر کے بھولا نہیں ہے. وہ تم سے یہ چاہتا ہے کہ یہ کرو اور یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ کرو. یہ کمبخت جو نالج ان کو بھیک میں ملی، جو دماغ ان کو بھیک میں ملا، جو آنکھیں ان کو بھیک میں ملی، جو کان ان کو بھیک میں ملے، یہ کمبخت تکبر میں آ کے اس کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا. یعنی ہمارا دماغ ہے جو ہم نے یہ ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، ہمارے پاس آنکھیں ہیں جو ہم نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، ہمارے پاس سننے کے لیے کان ہے جو ہم نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے. پیغمبر ان کو بتاتے تھے یہ سب کچھ تمہارا نہیں ہے. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، یہ زبان ہم نے بنائی ہے، یہ ہونٹ ہم نے بنائے ہیں، یہ کان ہم نے بنائے ہیں، یہ گھٹنے ہم نے بنائے ہیں، یہ جوائنٹ ہم نے فکس کیے. آسمان سے بارشیں ہم برساتے ہیں، زمین سے نباتات ہم اگاتے ہیں. فالق الحب والنوا، دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر تراور درخت ہم بناتے ہیں. اور سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد، ایک پانی آسمان سے برستا ہے اور زمین سے کیسے کیسے مختلف قسم کے نباتات اور رنگ برنگے پھول بوٹے اور کتنے لاکھوں قسموں کے پھل پیدا ہوتے ہیں. یہ بیج میں سارے سافٹ ویئر ہم نے انسٹال کیے، ان میں سے کوئی بھی کام تم نے نہیں کیا. اب اگر تم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے چاند تک پہنچ رہے ہو، مریخ تک پہنچنے کی باتیں کر رہے ہو، کراچی سے جہاز اڑتا ہے اور 10 گھنٹے میں جناب زمبیا پہنچ جاتا ہے، اور جہاز اڑتا ہے اور ہواؤں میں لیتا ہوا تمہیں امریکہ اور ٹورنٹو اور کینیڈا پہنچا دیتا ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، ہواؤں کو ہم نے مسخر کیا. انزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، اس لوہے کو خدا نے زمین میں اتارا ہے. جس لوہے سے تم نے بحری جہاز بنائے، جس لوہے سے تم نے ہوائی جہاز بنائے، ہواؤں کو ہم نے مسخر کیا جو ہواؤں جہازوں کو لے کر اڑتی ہے. سخر لکم البحر، یہ پانی میں بڑے بڑے جہازوں کو لے کے چلنے کی طاقت ہم نے رکھی ہے. ارشمیدس کا جو لا ہے کہ جہاز ڈوبتا نہیں ہے، یہ لا ہم نے بنایا، ارشمیدس نے نہیں بنایا. ارشمیدس نے تو صرف بتایا ہے، بنانے والا تو اللہ ہے. یہ گریویٹی کا جو لا ہے یہ نیوٹن نے بتایا ہے، بنایا اللہ نے ہے. جو نیوٹن بتانے والا ہے اس کو تو مانتے ہو، اس کو تو سارے دعائیں دیتے ہو. جو لا بنانے والا خدا ہے جس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں بار ہے، اس خدا کو تم بھول کے بیٹھے ہوئے ہو. یہ ہے پیغمبروں کا پیغام. لیکن انسان یہ بتاؤ، جب 10 منٹ ڈیلیوری کے ساتھ ملے لوئسٹ پرائسز آن فروٹس، ویجیز، گروسریز اینڈ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے پیغمبروں کے پیغام کو بھول جاتا ہے اور تکبر کی وجہ سے خدا کو اپنی سوسائٹی سے نکال دیتا ہے. تو پیغمبر ہمیں آ کے بتاتے ہیں اور پیغمبر کے وارثین بتاتے ہیں بھائی دنیا میں جب تم پیدا ہوئے ہو تو تمہارا سب سے پہلا رشتہ گاڈ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ ہے. اس علم میں اور اس دولت میں، اس صحت میں اور اس منصب میں پڑھ کر تم اللہ کو مت بھول جانا، کیونکہ تم سے پہلے شیطان یہ کام کر چکا ہے. قوم عاد اور قوم سمود یہ کام کر چکی ہے اور قوم فرعون یہ کام کر چکے. فرعون کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم تھا، موسیٰ کے پاس یہ علم نہیں تھا. فرعون کے پاس صرف علم نہیں تھا، فرعون کے پاس ترقی بھی تھی
موسیٰ کے پاس ترقی نہیں تھی. فرعون حضرت موسیٰ کو تانے دیتا تھا, هَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي, میرے پاس نہر ہے اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. آج بھی لوگ مولویوں کو تانے دیتے ہیں, امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, یورپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, وہ جناب خلاؤں میں سیارے بھیج رہے ہیں, مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان تو بیچارہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے, وہ تو کرپشن سے جان نہیں چھڑا پا رہا. آج ہمیں یہ تانے ملتے ہیں. مولویوں کو کیا آتا ہے, علماء کو کیا آتا ہے, اسلام نے کون سے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی دی ہے؟ بھائی اسلام آنے کے بعد ہی ترقی ہوئی ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. نہ بھی ہوتی ترقی, پیغمبروں کی دعوت کا جو محور ہے, جو مرکز ہے, وہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں پڑھ کے خدا کو تم نے بھولنا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں, مرنے کے بعد ہم سب کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی.